حاضرین محفل اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار دو عالم جل مجدہ کی ہم پر بے پناہ نوازش ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ حضرات محترم، جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ نحل کی 43ویں آیت ہے، آیت نمبر 43 ہے۔ پروردگار کا ارشاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اے نبی آپ سے پہلے ہم نے نہ بھیجا إِلَّا رِجَالًا، مگر مردوں ہی کو۔ آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بنائے وہ سب کے سب انسان تھے، مرد تھے۔ نوحی الیہم، ان کی طرف ہم وحی فرماتے ہیں۔ فاسألوا اہل الذکر، تم پوچھو ذکر والوں سے، علم والوں سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہ جانتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے کافروں کی ایک شبہ کا ازالہ کیا ہے۔ کفار ہمیشہ یہ اعتراض کرتے اور یہ شبہ قائم کرتے کہ اللہ کا پیغمبر فرشتہ کیوں نہیں ہو جاتا، انسان ہی کیوں اللہ کا پیغمبر بنتا ہے۔ ظالموں کا یہ بیجا اعتراض تھا۔ قرآن مجید میں اللہ نے دیگر مقامات پہ وضاحت کر دی کہ اگر ہم فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے ہیں تو اس کی جن سلک تمہاری جن سلک، وہ تمہاری تربیت کیسے کرتا؟ اور اگر فرشتے کو بھی ہم نبی بنا کر بھیجیں تو فرشتے کے روپ میں نہیں آئے گا، کسی انسان کے روپ میں آئے گا۔ تو جب فرشتہ انسان کے روپ میں آئے گا تو تم یہی کہو گے کہ تو انسان ہے، تو انسان ہے، تو کیسے پیغمبر بن گیا؟ پھر اگر فرشتہ اپنا اصلی روپ دکھائے تو تم باقی نہیں رہو گے، مر جاؤ، زندہ نہیں رہ سکو گے۔ جبرائیل علیہ السلام کو ان کے اصلی روپ میں ہر شخص نے نہیں دیکھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ سدرۃ المنتہا کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 600 پر تھے، یہ کہ پر بھی ایسا زبردست کہ ٹکر ماریں تو بڑے بڑے پہاڑ الٹ جائیں۔ اگر پر دھکا دے، تکلف کے ساتھ، کوشش کے ساتھ ڈھکیلنے کی ضرورت نہیں، دھکا مارے تو ختم۔ تو وَلَهُ 600 جناح، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے 600 پر تھے۔ اگر کوئی فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آ جائے تو تمہارا حال کیا ہوگا؟ تم رہو گے؟ جب مر جاؤ گے تو تمہاری تربیت کہاں سے ہوگی؟ تمہاری میت ہی نکلے گی، تربیت تو نہیں ہوگی۔ تو تمہاری تربیت کے لیے انسان ہی مناسب ہے، اسی لیے ہم نے انسانوں ہی کو پیغمبر بنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا یہی اعتراض تھا کہ آپ بشر ہیں، آپ انسان ہیں، اور حضور نے ان کی بات کا انکار بھی نہیں کیا، بلکہ اللہ نے کہا کہ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ کہیے کہ میں ایک بشر ہوں تمہاری طرح، یعنی ایسا نہیں
کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد سے نہیں، کسی دوسرے کی اولاد سے، ایسا نہیں، میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہوں۔ آدم علیہ السلام میرے باپ ہیں، بی بی حوا یہ میری دادی ہے، میری پہلی ماں ہے۔ تو ہر انسان کا نسب جس طرح آدم و حوا سے ملتا ہے، اسی طرح میرا نسب بھی آدم و حوا ہی سے ملتا ہے۔ یوحیٰ الیہ، میری طرف وحی ہوتی ہے، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو یہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انما انا بشر مثلکم، اللہ نے حضور سے کہلوایا، اور حضور کی زبان سے جو بات اللہ کہلواتا ہے وہ صحیح بات ہی ہوتی ہے۔ میں تم جیسا بشر ہوں، یہ رتبہ بتانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی ہم جنسی کو ثابت کرنے کے لیے، میں تمہارا ہم جنس ہوں، میں تم میں سے ہوں، میں تمہارا ہوں، مجھ سے مت گھبراؤ، میرے راستے پہ چلو، میرے راستے پہ تم چل سکتے ہو۔ تو مولا تعالیٰ نے کافروں کے ایک بڑے اعتراض کا جواب دیا کہ تم لوگ اہل کتاب سے پوچھو، یہودیوں سے پوچھو موسیٰ علیہ السلام کیا تھے، کہیں گے کوئی انسان تھے۔ نصرانیوں سے پوچھو کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے، وہ کہیں گے انسان تھے۔ کسی بھی امت کو لے لو، ہر امت کا پیغمبر انسان ہی گزرا ہے، تو یہ آخری پیغمبر بھی انسان ہے۔ اب تمہیں اختلاف کی کیا ضرورت ہے؟ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اے نبی آپ سے پہلے جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے وہ سب کے سب رجال ہیں، مرد ہیں۔ اب رجالن کہہ کر کسی بھی نبی کی ملکیت کا انکار کر دیا، یعنی کوئی بھی نبی ملک نہیں ہے، فرشتہ نہیں ہے، یہ بات ثابت ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ کوئی عورت نبی نہیں ہے۔ بی بی مریم کا درجہ بہت بلند ہے، مگر انہیں نبوت نہیں دی گئی۔ بی بی مریم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی مریم کا نام قرآن میں لیا، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ، عمران کی بیٹی مریم، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماں ہے۔ تو بی بی مریم کو بڑا درجہ ملا، مگر وہ اللہ کی ولیہ، ولایت کا درجہ، ولایت میں اونچا درجہ ملا، مگر نبوت نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ نے مرد ہی کو نبی بنایا، کیونکہ جو فرائض مرد انجام دے سکتا ہے، عورت ان فرائض کو انجام نہیں دے سکتی۔ مرد عورتوں کی تربیت کر سکتا ہے، عورتوں کو نصیحت کر سکتا ہے، اور پھر نبی کی بیوی نبی سے فیض پا کر، نبی سے علم حاصل کر کے دیگر عورتوں میں دین کو پھیلا سکتی ہے۔ اگر عورت کو نبی بنا دیا جائے تو پھر یہ عورت مردوں سے خطاب کرے، مردوں کے ساتھ رہے، پھر جہاد کے میدان میں جائے، تو پیغمبر کی پیروی کرنا ضروری۔ عورت اگر پیغمبر ہو جائے تو سارے مرد اس عورت کے پیچھے رہیں گے۔ اب یہ عورت جو شرم و حیا کا پتلا ہے، جسے اللہ نے صنف نازک بنایا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے نزاکت کے ساتھ پیدا کیا، اس کی نزاکت ختم ہو جائے تو بہت سی حکمتیں ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ رجال، مردوں ہی کو ہم نے پیغمبر بنایا۔ تب پیغمبر کی وہ کیا خصوصیت ہے جس کی وجہ سے پیغمبر دیگر لوگوں سے جدا ہو جاتا ہے؟ وہ پیغمبر کی خصوصیت وحی ہے۔ وحی
جو پیغمبروں کے ساتھ خاص ہے، دوسروں پر وحی نہیں ہوتی۔ درود شریف پڑھی۔ نوحی الیہم، ہم ان نبیوں کی طرف وحی اتارتے ہیں۔ اب یہ وحی ایک فرشتے کے ذریعے، فرشتہ وحی لے کر آتا ہے، اور وہ وحی لانے والے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ پھر اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اے عرب کے باشندوں، اگر تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے تو تم پوچھو، علم والوں سے پوچھو۔ تو علم والوں کو اللہ نے اہل ذکر کہا، اہل العلم کے بجائے اہل الذکر کہا۔ کیوں؟ دیکھیں، ذکر کا معنی ہے نصیحت، اور ذکر کا معنی ہے یاد۔ جو صحیح علم والا ہوگا وہ ہمیشہ نصیحت پہ عمل کرے گا، اسی لیے اہل علم کو اہل ذکر کہا گیا۔ اور جو علم والا ہوگا وہ ہمیشہ خدا کی یاد میں لگا رہے گا، اسی لیے اہل علم کو اہل ذکر کہا گیا۔ اور قرآن مجید کا نام بھی اللہ نے ذکر رکھا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ القرآن کے بجائے الذکر کہا ہے، اور الذکر سے مراد قرآن مجید ہے۔ تو قرآن کا نام اللہ نے ذکر رکھ دیا۔ تو قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں، انجیل، توریت، ان کتابوں کو بھی ذکر کہا گیا۔ تو اہل ذکر سے مراد اہل کتاب، کیونکہ کتاب کا دوسرا نام ہے ذکر۔ کتاب نصیحت پر مشتمل ہوتی ہے، کتاب اللہ کی یاد پر مشتمل ہوتی ہے، کتاب کے اندر آخرت کا ذکر ہوتا ہے، اس لیے کتاب کو بجائے کتاب کہنے کے ذکر کہا گیا۔ تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ذکر والوں سے پوچھو، یعنی اہل کتاب سے پوچھو، یہودی عالموں سے پوچھو، نصرانی عالموں سے پوچھو۔ یہ ضرورت عرب کے لوگوں کو پڑی، کیونکہ وہ لوگ معلومات نہیں رکھتے تھے، اور انہیں پریشان کرنے والے یہی لوگ تھے جن کے پاس علم تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ انہی سے پوچھو، تم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، کیا مانتے ہو؟ پیغمبر مانتے ہیں۔ جب پیغمبر مانتے ہو تو بتاؤ موسیٰ علیہ السلام فرشتہ تھے؟ نہیں تھے۔ جن تھے؟ نہیں تھے۔ آخر کیا تھے؟ تو جواب دینا پڑے گا کہ وہ انسان تھے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام انسان ہونے کے باوجود نبی تھے، ابراہیم علیہ السلام انسان ہونے کے باوجود نبی تھے، نوح علیہ السلام انسان ہونے کے باوجود نبی تھے، تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہونے کے باوجود نبی کیسے نہیں ہو سکتے؟ پروردگار یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھو۔ تو اس آیت کے ذریعے پروردگار نے یہ اشارہ دیا ہے کہ ہر بے علم کو چاہیے کہ وہ علم والے سے علم حاصل کرے۔ ایسا نہیں کہ بے علمی کے غار میں غرق ہو کر جو ذہن میں آیا اسی کو صحیح مان لیا، ایسا نہ کرے۔ علم والوں سے پوچھو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ اگر تم خود جانتے ہو تو اچھی بات ہے، تم کب جانو گے؟ جب تمہیں علم آئے گا۔ اور علم کب آئے گا؟ علماء کے ذریعے آئے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ علماء ہم سے کہتے ہیں کہ علماء سے حاصل کرو، علماء سے حاصل کرو۔ یہ علماء کہاں سے حاصل کر لے؟ مگر ان نادانوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ علماء خود عالم نہیں بن گئے، وہ مدرسے میں رہ کر اساتذہ سے علم حاصل کر کے، ان کے اساتذہ علماء تھے، ان سے ہی سیکھ کر عالم بنے۔ خود بخود آٹومیٹک کوئی عالم نہیں بن جاتا۔ اسی طرح عالم کی صحبت میں اگر کوئی زیادہ وقت گزارے، مگر وہ صحبت کیسی صحبت ہونا؟
ارشاد کی صحبت ہو. بعض لوگوں کا عجیب حال ہے، بولتے ہیں حضرت مولانا آپ عالم ہیں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. ساتھ رہو بھائی، کیسا ساتھ رہیں گے؟ ہوٹل میں جائیں گے، ہوٹل میں جا کر 1 گھنٹہ ناشتہ کریں گے تو آپ کے ساتھ رہوں گا. آپ کہیں جاتی ہیں تو بولو میں آپ کے ساتھ آ جاتا ہوں، تو ساتھ رہیں گے، اچھی بات ہے. بیان کی محفل ہو وہاں نہیں آتے. حالانکہ بیان کی محفل میں جو صحبت ہے وہ صحبت ارشاد ہے. دیگر صحبتوں میں بھی فائدہ ہے مگر اس صحبت میں زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ ہر موقع پر عالم نہیں بول سکتا. عالم تو ٹیپ ریکارڈ نہیں ہے کہ آن کر دو تو بولتے جائے. جب موقع ملے گا تب بولے گا. جب عالم کو بولنے کا موقع ملتا ہے تو اس موقع کو غنیمت جان کر اس کی محفل میں بیٹھ کر علم حاصل کر لینا، یہی عقل مندی. تو بیان ختم ہونے کے بعد آنے کے بعد بیٹھ کے کئی باتیں کرتے. اب یہ مولانا بیان کر کے تھک کر رہتے تو یہ آ کر بیٹھے تو بولتے تمہارا بیان کرو ہم سنیں گے. تو دنیا بھر کی باتیں کر کے سمجھتے کہ ہم عالم کی صحبت میں بیٹھ کر صحبت تو ملی مگر بے جان صحبت ملی. ایسی صحبت ملی جس کے اندر کوئی پاور نہیں ہے، کوئی اثر نہیں ہے، بس صحبت، محض صحبت مل گئی. اگر علم کی محفل میں بیٹھتے تو وہ جو صحبت ہے اسے صحبت ارشاد کہتے ہیں. بالبینات والزبر، معجزات کے ساتھ اور کتابوں کے ساتھ. یعنی جو اہل علم ہیں وہ تمہارے سامنے دلیلیں پیش کریں. بینات معجزوں کو بھی کہا جاتا ہے. اگر پیغمبر سے اس کا تعلق ہو تو معجزہ بھی مانا لیا جاتا ہے. اگر علماء سے اس کا تعلق ہو تو دلائل. تو علماء کرام دلائل کی روشنی میں تمہیں سمجھائیں گے اور والزبر، کتابوں کی روشنی میں سمجھائیں گے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف ذکر کو اتارا. قرآن کے بجائے ذکر کہہ رہا ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھا دیں، لوگوں کے سامنے واضح کر دیں ما نزل الیہم، کہ ان کی طرف کیا چیز اتاری گئی. یہ قرآن اللہ نے اتار دیا مگر اس قرآن کو سمجھانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک قرآن مجید کو نہیں سمجھائیں گے کوئی قرآن کو سمجھ نہیں سکے گا. مثلا اللہ نے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. تب نماز ہم کیسے قائم کریں گے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ نماز کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، پھر اس کے بعد دوسری رکعت ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی قرآن کے ہر حکم کو واضح کرنے والے. روزے کا ذکر تو قرآن میں آتا ہے مگر روزہ کب ٹوٹ جاتا ہے اور پھر روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے. ماہ رمضان میں اگر کوئی رمضان کا فرض روزہ جان بوجھ کر عذر کے بغیر توڑ دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام یا لونڈی کو آزاد کرے. اگر غلام اور لونڈی اس کے پاس نہیں ہے، جیسا کہ اس زمانے میں کسی کے پاس غلام اور لونڈی نہیں ہے، تو 60 روزے رکھیں مسلسل. اگر اتنی قدرت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھلائے. یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی ہمیں؟ کیا قرآن کی کسی آیت میں اس کا ذکر ہے؟ نہیں، یہ حدیث سے معلوم ہے. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی یہ قرآن تو لوگوں کی طرف اتارا گیا آپ کے ذریعے. قرآن حضور پر اتارا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ لوگ غور و فکر کریں. یہ قرآن ہم نے
اس لیے نہیں اتارا کہ صرف اسے محرابوں میں سجا دیا جائے یا گھروں کی کسی خاص مقام کی زینت بنا دیا جائے، بلکہ اس قرآن کو ہم نے تفکر کے لیے اتارا ہے، غور و فکر کے لیے اتارا۔ آیت ختم ہوئی۔ افامن الذین مکروا السیئات، جو لوگ مکر کرتے ہیں، السیئاتی، جو لوگ مکر کرتے رہتے ہیں، اور وہ مکر کیا ہے ان کا؟ برائیوں پر مشتمل ہے، برائیاں کرتے ہیں، غلط طریقے سے مکر کرتے ہیں، جس طرح یہاں کے حاکم، موجودہ حاکم مکر کر رہے ہیں، نئی نئی پالیسی لا رہے ہیں، جھوٹ موٹ سے اپنی بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو لوگ مکر کرتے ہیں برائی کے سلسلے میں، جن کی مکاری کے اندر برائیاں شامل ہیں، کیا ان لوگوں کو اس بات کا ڈر نہیں ہے ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے؟ مکار دشمن کتنا بھی بھاری ہو، اگر اللہ تعالیٰ زمین کو پھاڑ دے تو اندر چلے جائیں۔ کیسی بھی مضبوط عمارت ہو، پوری عمارت اندر گھس جائے۔ خدا کی قدرت کی مار سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اگر کوئی بچا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت مہلت اسے دے رہی ہے، مہلت ملے گی، توبہ کی توفیق ملے گی تو توبہ کر لے گا۔ مگر جو ہٹ دھرم ہے اسے جو مہلت دی جاتی ہے وہ اس لیے تاکہ اس کا عذاب اور بڑھ جائے، اس کی مکاری بڑھے گی، اس کا عذاب بھی بڑھے گا۔ تو یہ جو مہلت ہے مکار کے لیے، ہٹ دھرم کے لیے رحمت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ڈبل عذاب کا سامان ہے۔ تو جو لوگ مکر کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، کیا وہ اس بات سے خوف ہو گئے، بے خوف ہو گئے؟ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے؟ او یاتیہم العذاب، یا ان کے پاس عذاب آ جائے، من حیث لا یشعرون، اس طرح کہ انہیں شعور ہی نہ، انہیں وہم بھی نہیں ہوگا، گمان بھی نہیں ہوگا، عذاب آ جائے۔ بڑے بڑے کافروں پر کس طرح عذاب آیا، نمرود پہ کیسے عذاب آیا، فرعون پہ کیسے عذاب آیا۔ مسلمانوں کے دشمن ہر دور میں دشمنی کرے ہیں، مگر آخر مرے ہی ہیں، اور ان کی موت عبرتناک موت ہوتی۔ ہر دشمن خدا و رسول کی موت، عام کافروں کی موت کسی نہ کسی وجہ سے ہو جاتی ہے، مگر جو اسلام دشمنی میں، پیغمبر کی دشمنی میں ہٹ دھرم رہتا ہے، اس کی موت بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے، بڑی عبرتناک ہوتی ہے۔ فرعون تو ڈوب کر مرا، نمرود جوتیاں کھا کے مرا، ابو جہل جنگ بدر کے موقع پر میدان میں بے سہارا، اس کی سرداری ختم، اس کا زور ختم، اس کا دبدبہ ختم۔ اب اس طرح پڑا ہے کہ مدینے کے بچے اسے کھینچ کر ادھر سے ادھر پھینکے تو کوئی پوچھنے والا نہیں، یہ حالت ہو گئی۔ تو کیا یہ لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے، یا ان پر عذاب اس طرح آئے کہ انہیں شعور نہ ہو؟ او یاخذہم فی تقلب، کیا انہیں اس بات کا ڈر نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسا پکڑے، فی تقلبہم، وہ چلتے پھرتے رہیں، مارکیٹ کو گیا، دھڑام سے گرا، مر گیا، کسی دکان میں کھڑ کے بحث کر رہا ہے، چکر آئی، گرا، ختم ہو گیا۔ یعنی وہ ایکٹیو رہے، ایکٹیو رہنے کے وقت اللہ تبارک و تعالی ان کے ہر ایکشن کو بند کر کے رکھ دے گا، اچانک متاری ہو جائے، وہ اپنے تقلب میں رہیں گے۔ تقلب کا معنی چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، حرکتیں کرنا، کاموں میں رہنا۔
ٹرانزیکشن کرتے رہیں گے، ایکشن ختم ہو جائے گا۔ فما ہم بمعجزین، وہ لوگ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اگر انہیں مارنا چاہے تو پھر ان کے پاس کوئی ایسا پاور نہیں ہے کہ اللہ کو روک دے۔ بلٹ پروف ہوتا ہے، بلٹ سے انسان بچ جاتا ہے، بلٹ پروف پہن کر۔ تلوار کے حملے سے انسان بچ جاتا ہے ڈھال دکھا کر، ادھر تلوار آئی ادھر ڈھال یعنی شیلڈ دکھایا، بچ گئے۔ اگر اللہ مارنا چاہے تو نہ کوئی ڈھال کام آ سکتی ہے، نہ کوئی کھال کام آ سکتی ہے، نہ کوئی بلٹ پروف کام آ سکتا ہے۔ بلٹ پروف پہن کر گیا کہ کوئی گولی نہ چلائے، مگر بلٹ پروف ہی میں لڑک کے مر گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مارنا چاہے تو یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجبور نہیں کر سکتے۔ او یاخذہم علی تخوف، یا ان لوگوں کو اس بات کا ڈر نہیں کہ اللہ انہیں ایسی حالت میں پکڑے کہ یہ ڈرتے رہے، میں مر جاؤں گا نا، ڈر کر اسی ڈر میں مر جاتا، دھاچک کھا کے مر گیا۔ کیا دھاچک؟ مر جانے کا ڈر تھا۔ ارے نہیں ڈرتا تو بچ جاتا تھا نا، میں نہیں مروں گا سمجھ کر رہتا تو بچ جاتا۔ سونامی زوردار آئی، کسی کو مار کے لے گئی، وہ سونامی میں بہتے بہتے دور گیا، پھر اس کے بعد پانی چلے گیا، بے ہوش ہوا، پھر سنبھل کے اٹھا، آنکھ کھولا، زندہ ہو کے چلا۔ دوسرا آدمی دور سے دیکھا سونامی، بہت دور سے دیکھا، ٹی وی میں دیکھا، ٹی وی میں دیکھ کے دھاچک کھا کے ختم ہوا۔ کیا منظر دیکھا بھائی، کہاں سامنے دیکھا، سامنے نے ٹی وی میں دیکھا بھائی، ٹی وی میں دیکھ کر کیا ہوا، یہ کھایا دیکھو دھاچک، یہ کھایا دھاچک، ادھر سے فرشتے نے اس کی روح کو اچک لیا، ختم۔ تو اعلیٰ تخوفن، تخوف کے معنی ڈرتے رہنا، تم ڈرتے رہو گے پروردگار عالم تمہیں گرفتار کر لے گا، خدا کا فرشتہ ملک الموت تمہاری روح لے کے نکل جائے گا۔ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، یقیناً تمہارا رب لرؤوف الرحیم، بڑا مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اسی لیے اے ظالموں، پروردگار عالم نے تمہیں چھوڑ رکھا۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عام عذاب نہیں آ رہا، ورنہ اگلی امتوں پر ایسا عام عذاب آتا کہ پوری بستی اجڑ جاتی تھی، پوری بستی اجڑ جاتی، یہ ایک بھی باقی نہیں رہتی۔ ایسا عذاب آیا کہ زمین کو الٹ دیا گیا، ایسا عذاب آیا کہ پتھروں کی بارش ہوئی، پتھروں کی بارش میں پوری بستی ختم ہو گئی، یہ ایک فرد بھی نہیں بچ سکا، ایسا عمومی عذاب۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ اے پروردگار میری امت کو عمومی عذاب کے ذریعے ہلاک نہ کر۔ تو حضور کی امت کی وجہ سے دیگر لوگ بھی بچ جاتے ہیں، دیگر قومیں بھی بچ جاتی ہیں۔ آج ہندوستان بچا ہوا ہے تو مسلمانوں کی وجہ سے بچا ہے۔ اب مسلمانوں کو نکال دیں گے، جب مسلمان نکل جائیں گے تو پھر عذاب آئے گا، تو پھر ہندوستان کی دھرتی میں قہر الہی کی بھرتی ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی بڑا مہربان ہے۔ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، رؤوف بھی ہے رحیم بھی۔ اولم یروا، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا، اِلیٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے، کیا یہ لوگ اس چیز کو نہیں دیکھتے؟ کوئی بھی چیز، بھلے وہ دیوار رہے یا دروازہ رہے یا مائک کا اسٹینڈ رہے یا کوئی جانور رہے، کوئی انسان رہے، کوئی بھی چیز، کیا کسی بھی چیز پر کوئی لوگ نہیں دیکھتے؟ تو ہم جواب دیں گے کہ ہم تو دیکھتے ہیں۔ ارے دیکھتے ہیں
مگر دیکھنے کے طریقے سے نہیں دیکھ رہے ہو۔ تمہارے پاس بصارت ضرور ہے مگر بصیرت کہاں ہے؟ اولم یرو، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا؟ کیا مطلب ان لوگوں نے دیکھا نہیں؟ الا ما خلق اللہ من شیء، اللہ نے جو بھی چیز بنائی ہے، شیء نکرہ، کوئی بھی چیز، جاندار چیز رہے یا بے جان چیز رہے، انسان رہے یا حیوان رہے یا پہاڑ رہے، یتفیأ ظلالہ، اس کے سائے پھیل رہے، ہر چیز کا سایہ۔ روشنی میں کھڑے ہو جاؤ، آپ کا سایہ نظر آئے، صرف آپ کا نہیں، جانور آئے، جانور کا سایہ نظر آئے، کسی اسٹینڈ کو کھڑا کر دو، اسٹینڈ کا سایہ نظر آئے گا، دیوار کھڑی ہے، دیوار کا سایہ نظر آتا ہے، ہر چیز کے سائے پھیل رہے ہیں، عن الیمین والشمائل، اس کی سیدھی جانب، والشمائل، اور بائیں جانب، دونوں طرف ہر چیز کا سایہ نظر آتا ہے۔ اگر سورج ادھر ہو تو ادھر سایہ نظر آئے، سورج ادھر ہو تو ادھر سایہ نظر آئے، تو یہ سائے کیا ہے؟ سجداً للہ، اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز کھڑی ہے، وہ سجدہ کرے یا نہ کرے، اس کا سایہ تو سجدہ ہی کر رہا ہے۔ سایہ کہاں؟ میں بڑا آدمی ہوں، زمین پہ نہیں گروں گا، سایہ زمین پہ گر جاتا ہے۔ کتنا بھی بھاری آدمی ہو، سایہ کہاں گرتا؟ زمین پہ گر جاتا۔ بھاری بلڈنگ ہے، اس کا سایہ بھی گرتا زمین پہ، درخت ہے، اس کا سایہ بھی زمین پہ گرتا ہے، قیمتی لباس ہے، اس کا سایہ بھی زمین پہ گرتا ہے۔ تو زمین پہ جو گرتا ہے تو یہ سائے سجدہ کرتے ہیں۔ پہاڑ کا سجدہ پہاڑ کا سایہ ہے، درخت کا سجدہ درخت کا سایہ ہے۔ کیا تم غور نہیں کرتے کہ کس طرح پروردگار اپنی مخلوق سے سجدہ کروا رہا ہے؟ یہ سائے کا راز کیا ہے؟ سایہ تیرے اختیار میں نہیں ہے، تو تیرے جسم کو جھکائے یا نہ جھکائے، تیرے جسم کا سایہ زمین پہ پھیلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ وہم داخرون، اور یہ ساری مخلوقات داخرون، جھکے ہوئے ہیں، دبے ہوئے، سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ماتحت ہیں، سب اللہ کے قبضے میں۔ کوئی اچھلتا بھی ہے تب بھی قبضے میں ہے۔ اتنا اچھلتا امیت شاہ خدا کے قبضے میں ہے۔ کیسے؟ آپ پوچھیں گے کیسے قبضے میں ہے؟ اچھلتا نا، آپ ایک مرغی کو پکڑ لو، زبردست مرغی کی ٹانگ پکڑ لو تو مرغی آپ کے کنٹرول میں آ گئی، مگر اچھلتی نہیں، اچھلے گی مگر کنٹرول میں۔ تو آپ کو اسے موقع دیے کہ کچھ دیر اچھل لیں، اس کے بعد جب پکڑیں گے، جب چلائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح قدرت موقع دی ہے، جتنا بکنا ہے بک، جتنا اچھلنا ہے اچھل، یہ ایک دن آئے گا ختم، اس کے بعد بولتی بند، مرتے ہی فوراً بلا تاخیر، امیڈیٹ، اتنی رفتار کے ساتھ کوئی بلٹ ٹرین بھی نہیں جائے گی، مرتے ہی فوراً جہنم میں چلے جائے۔ تو جتنے بھی اس کی مخلوقات ہیں وہ کیا ہے؟ داخرون، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کیے ہوئے ہیں، دبے ہوئے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کو سجدہ کر رہے ہیں، جو بھی آسمانوں میں ہیں اور جو بھی زمین میں، ساری مخلوقات، بھلے وہ مخلوق کھڑی ہوئی ہو یا جھکی ہوئی ہو، ہر مخلوق کس کو سجدہ کر رہی ہے؟ اللہ کو سجدہ کر رہی ہے۔ بظاہر سجدے کی شکل نہیں ہے، حقیقتاً وہ سجدہ کر رہی ہے، کیونکہ خدا کے کنٹرول میں ہے، خدا کے قبضے میں ہے۔ من دابت، جو بھی جانور ہے زمین میں،
جو بھی جانور، انسان بھی تو ایک جانور ہی ہے، کیونکہ انسان کے اندر بھی تو جان ہے، تو جانور، مگر کیسا جانور؟ تمیز والا، سلیقے والا جانور، بولنے والا جانور، سمجھنے والا جانور ہے، حیوان ناطق ہے انسان۔ والملائکۃ، اور فرشتے بھی اسی کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو فرشتوں کا ذکر بعد میں کیا، جانور کا ذکر پہلے کیا۔ وجہ یہ ہے کہ تیری نظر جانور پہ پڑے گی، تیرا خیال فرشتے کی طرف جائے۔ نظر تو فرشتے پہ نہیں پڑتی، تو نظر آنے والی چیز کا پہلے ذکر کیا اور نظر نہ آنے والی چیز کا ذکر بعد میں کیا۔ من دا والملائکۃ، اور فرشتے بھی اسی کو سجدہ کر رہے ہیں۔ وہم لا یستکبرون، فرشتے بڑائی نہیں طلب کرتے، یعنی فرشتے کے دل میں یہ آرزو نہیں کہ میں بڑا بن جاؤں، میں ہی بڑا رہوں۔ تو فرشتہ صفت انسان وہ ہے جس کا دل بڑائی کی چاہت سے خالی ہو گیا، بڑائی کی چاہت دل میں نہیں۔ ارے بڑائی اللہ کے لیے ہے، اور اللہ جسے بڑا بنا دے وہ بڑا ہو جاتا ہے، اور یہ خدا کی مرضی ہے کہ جس کو چاہے وہ بڑا بنا دے، جس کو چاہے بڑا بنا دے۔ ہمیں یہ اختیار نہیں کہ ہم فیصلہ کریں کہ اسی کو بڑائی ملے یا اسی کو بڑائی ملے۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کیجئے کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم، ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب ذوالجلال، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ اے کریم پروردگار، امت مسلمہ کی لاج رکھ لے، دشمنان اسلام کو ذلیل و خوار کر دے۔ اے رب قدیر، محشر کے دن ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، حضور کے حوض کوثر کے پانی سے سیراب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔